السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، ہمارا چل رہا تھا الدرس التاسع، اور 9 کو بولتے ہیں ہم تسعہ، ٹھیک ہے، تسعہ آخر میں بولتا۔ تسعہ، اچھا جی، ہم نے یہ جو الحمدللہ ہم نے اس کا جو درس ہے، لیسن ہے، یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ اب آپ لوگ پڑھ کے سنائیے مجھے۔ جی فائزہ پڑھیے اس کو۔ جی فائزہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بھائی، جی پڑھیے اس کو، اس درس کو۔ من ھذا الرجل هو عباس عباس تاجر عباس تاجر غنی حامد مدرس حامد مدرس جدید ما ھذا ھذا تفاح التفاح فاکہۃ لذیذۃ ما ذالک ذالک عصفور العصفور طائر صغیر العربیۃ لغۃ سہلۃ۔ شاباش، بارک اللہ فیکم۔ میننگ بھی بتاؤ۔ جی میننگ بھی بتائیے۔ من ھذا الرجل، کون ہے یہ آدمی؟ ہوا عباس، یہ عباس، وہ عباس ہے۔ عباس تاجر، عباس ایک تاجر ہے۔ عباس تاجر غنی، عباس ایک مالدار تاجر ہے۔ حامد مدرس، حامد ایک ٹیچر ہے، استاد ہے۔ حامد مدرس جدید، حامد ایک نئے ٹیچر، نئے استاد ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح، یہ سیب ہے۔ التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب لذیذ پھل ہے۔ ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور، وہ چڑیا ہے۔ العصفور طائر صغیر، چڑیا چھوٹا پرندہ ہے۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی آسان زبان ہے۔ شاباش، بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، ہم نے اس درس کو اسٹارٹ بھی کر لیا تھا، اور ساتھ میں میں نے یہ بھی بتایا تھا، اوکے عدین، اوکے اوکے نیکسٹ ون یاد کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس درس میں یہ پڑھا تھا کہ اس کے اندر ہم ایک نیا رول پڑھیں گے جس کا نام ہے موصوف اور صفت۔ موصوف اور صفت۔ من ھذا الرجل، یہ کون، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا عباس، وہ عباس ہے۔ عباس تاجر، عباس تاجر ہے۔ عباس تاجر غنی، عباس نیا تاجر ہے۔ اب یہ کیا ہے اس کے اندر؟ عباس تاجر غنی، اس میں جو موصوف ہے نا وہ ہے عباس، عباس، اور صفت کیا ہے؟ تاجر غنی، یعنی عباس کیا ہوگا؟ موصوف ہوگا، اور اس کی صفات یہاں بتائی گئی ہے کہ وہ کیا ہے؟ ایک نیا تاجر ہے۔ پہلے ہم پڑھتے تھے التاجر غنی، ٹھیک ہے، تاجر مالدار ہے، ہم پڑھتے تھے التاجر، التاجر غنی۔ اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ پہلے والے میں الف لام لگاتے تھے، اور دوسرے میں ہم اس کی صفت بتاتے تھے کہ جب بھی کسی غیر عاقل کی صفت بتائی جاتی ہے تو اس کے اندر غیر عاقل نہیں، یعنی کہ اگر
کسی کا نام لے کر اس کی صفت نہیں بتائی جائے. جیسے ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں التاجر، یہ کسی کا نام نہیں ہے، یہ پروفیشن ہے کسی کا، ٹھیک ہے نا. تو ہم کیا کہتے تھے التاجر غنی، تاجر مالدار ہے. لیکن یہاں پہ جو ہم سینٹینس کی ٹرانسلیشن کریں وہ چینج ہے، وہ الٹ ہے. ہم نے کہا عباس نیا تاجر ہے، عباس نیا تاجر ہے. لیکن جب ہم نے کہا التاجر غنی تو پھر اس کی ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تاجر مالدار ہے. پہلے ہم نے تاجر کی ٹرانسلیشن کی اور پھر غنی کی ٹرانسلیشن کی ہم نے. ٹھیک ہے. موصوف صفت میں یہ ہوتا ہے کہ تمام موصوف اور صفت جو استعمال کیے گئے سینٹینس میں سب کی اعرابی حالت سیم ہوتی ہے. سب میں دیکھ رہے ہیں آپ کے لاسٹ ورڈ میں دو پیش کی تنوین ہے، تاجرن میں بھی دو پیش کی تنوین ہے اور غنیون میں بھی دو پیش کی تنوین ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو کسی بھی شخص کا جو نام لیا جاتا ہے نا تو اس میں کبھی بھی الف لام نہیں لگایا جاتا. الف لام ہم اس لیے لگاتے ہیں، ہم اس چیز کو خاص کرنے کے لیے لگاتے ہیں. الف لام ہم کسی بھی چیز کو خاص کرنے کے لیے لگاتے ہیں. اب عباس ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک خاص پرسن ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک خاص پرسن ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے. جیسے عربک میں ہم نے پڑھا ہے، انگلش میں کامن ناؤن، پراپر ناؤن. ٹھیک ہے. تاجرن کیا ہے؟ کامن ناؤن. لیکن جب میں نے پڑھا التاجر تو وہ بن گیا پراپر ناؤن. لیکن عباسن جو ہے وہ پراپر ناؤن ہی ہے، کامن نہیں ہے وہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عباس کسی خاص شخص کا نام ہے جو لیا جا رہا ہے. سمجھ آئی یہ چیز؟ عباسن تاجر غنی. عباس کیا ہے؟ موصوف ہے اور اس کی صفات، اس کی کوالٹی کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ نیا تاجر ہے، تاجر غنی. سب کی اعرابی حالت سیم ہے. سمجھ آئی یہ چیز؟ پھر میں آگے چلوں. کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے آپ لوگ. ادین، فائزہ، ملکہ. اوکے. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں آگے چلتے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں حامد مدرس. حامد ٹیچر ہے. یہ بھی کیا ہے؟ حامد کیا ہے؟ موصوف ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اعرابی حالت حامد اور مدرس دونوں کی سیم ہے. حامد مدرس. مدرس اس کی صفت ہے، اس کی کوالٹی ہے. اوکے. تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ موصوف اور صفت. قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، اللہ العزیز الحکیم. آگے یاد کرو. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو صفت یوز کی جا رہی نا العزیز اور الحکیم، ہمیشہ یاد رکھیں کہ موصوف اور صفت یا تو الف لام کے ساتھ ہوں گے یا تنوین کے ساتھ ہوں گے. اگر موصوف الف لام کے ساتھ ہے تو اس کی صفات بھی الف لام کے ساتھ یوز کی گئی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اگر موصوف تنوین کے ساتھ ہے، جیسے یہاں پہ حامد مدرس، تو اس کی جو صفات تھی وہ بھی تنوین کے ساتھ استعمال کی گئی. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اللہ، اللہ کا اسٹارٹ کیا ہے؟ الف لام کے ساتھ ہے. یہ الف لام ہے اللہ میں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا موصوف. العزیز الف لام اور الحکیم کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی صفت، وہ بھی سیم ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں آپ کو ایسی بہت ساری اگزامپلس ملیں گی کہ جس میں موصوف اور صفت دونوں کی جو اعرابی حالت ہوگی وہ سیم ہوگی. سمجھ آئی یہ چیز؟ ڈھونڈنی ہے آپ نے انشاءاللہ. جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا تو یہ چیز آپ نے ڈھونڈنی ہے. چاہے تو وہ تنوین میں ہوگی، یعنی کہ دونوں لاسٹ لیٹر میں تنوین ہوگی، چاہے الف لام کے ساتھ ہوگی. یعنی کہ ایک میں اگر الف لام ہے تو دوسرے میں بھی الف لام ہوگا، لازمی ہے یہ. ٹھیک ہے. بہت ایکسیپشن کیس ہوں گے قرآن پاک میں، ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ جگہ وہ کسی اور گرامیٹیکلی جو رول ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے. ہر جگہ تو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن کچھ جگہ آپ کو لازمی ایگزامپل ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا آگے انہوں نے کہا حامد مدرس جدید. حامد نیا ٹیچر ہے. ٹھیک ہے. جدید نیا ٹیچر ہے.
اگر میں کہوں اس کو المدرس جدید، المدرس جدید، ہم نے یہ بھی پڑھا ہے شروع میں کہ جب بھی کسی بھی اسم کے شروع میں الف لام لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسم وہ خاص نام کی بات نہیں کر رہی ہوں، جیسا حامدون اور عباسن خاص نام ہے، پیج آپ کا پڑھا ہوا ایمان میں خاص نام کی بات نہیں کر رہی ہوں، صفات ہے، اور صفات بھی اسم میں شامل ہوتی ہے، جیسے مدرسن ہو گئی، تاجرن ہو گئی، یہ بھی اسم میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ تو المدرس اگر میں الف لام لگا دوں گی تو تنوین ہٹ جائے گی، ٹھیک ہے، اس کی جگہ ایک پیش آ جائے گا۔ حامد مدرس جدید، اگر میں ایسے پڑھوں کہ المدرس جدید، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ٹیچر نیا ہے، پورے معنی چینج ہو گئے سینٹینس کے، ٹھیک ہے نا۔ تو موصوف اور صفت میں کیا ہوتا ہے؟ اعرابی حالت سیم ہوتی ہے، اور پہلے جو صفت ہوتی ہے نا، دو صفات یہاں پہ جیسے یوز کی گئی ہے مدرس جدید، تو پہلے جو سیکنڈ والی صفات ہے اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کہ حامد نیا ٹیچر ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، آگے ہے ما ہادا، یہ کیا ہے؟ ہادا تفاح، یہ سیب ہے۔ اب انہوں نے کہا التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب لذیذ پھل ہے۔ اب اس کے اندر جو موصوف ہے نا وہ کیا ہے؟ فاکہۃ ہے، التفاح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا کہ موصوف اور صفت دونوں کی جو اعرابی حالت ہوگی وہ سیم ہوگی۔ تو التفاح میں الف لام اس وجہ سے لگا کیونکہ وہ اس کو خاص کرے کہ وہ ایک خاص ایپل ہے، ٹھیک ہے، وہ خاص سیب ہے جو لذیذ ہے، لذیذ پھل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو فاکہۃ لذیذۃ کیا ہو جائے گا؟ موصوف اور صفت ہو جائے گی۔ حامد میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ پہلے میں بتا چکی ہوں کہ حامد وہ خاص ہی ہے پہلے سے ہی، اس میں ہم الف لام نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ الف لام اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ وہ کسی خاص چیز کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جو خاص ایپل ہے، اور وہ ایپل جو ہے وہ کیا ہے؟ لذیذ پھل ہے، یا سیب کی بات کرنے آپ، کوئی بھی سیب اس کو خاص کیا گیا اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لذیذ پھل ہے، ٹھیک ہے۔ فروٹ میں سے سیب جو ہے وہ کیا ہے؟ لذیذ پھل ہے، کیونکہ پھل تو بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آئی یہ بات؟ جی کوئی کچھ کہہ رہے؟ فائزہ کلیئر ہے یہ چیز؟ آپ نے پوچھا تھا نا لاسٹ ٹائم مجھ سے یہ سوال؟ جی جی باجی سمجھ آ گئی۔ ہاں، تو پھل بہت سارے ہوتے ہیں، تو ان پھلوں میں سے صرف ایک سیب کو لیا گیا ہے اور اس پہ الف لام لگا دیا گیا کہ سیب جو ہوتا ہے نا وہ لذیذ پھل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ ذالکا عصفور، وہ چڑیا ہے۔ العصفور طائر صغیر، اب پرندے بھی آپ کو پتا ہے بہت سارے پرندے ہوتے ہیں، تو اسی لیے اب العصفور اس کو خاص کرنے کے لیے انہوں نے لگا دیا الف لام، جب الف لام لگایا تو آخر میں سے تنوین ہٹ گئی، تو اب کیا کہا؟ العصفور طائر صغیر، یہ جو چڑیا ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹا پرندہ ہے، ٹھیک ہے۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی آسان زبان ہے، سہلۃ مینس آسان، اور لغۃ مینس زبان یا لینگویج، ٹھیک ہے، زبانیں بھی بہت ساری ہوتی ہیں۔ اب ایک خاص زبان ہے عربک، تو اس کو خاص کرنے کے لیے انہوں نے کیا لگا دیا؟ الف لام لگا دیا کہ جو عربک والی زبان ہے وہ کیا ہے؟ وہ آسان ہے۔ میں ایسے بھی کہہ سکتی تھی اللغۃ سہلۃ، اللغۃ سہلۃ، زبان آسان ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے باقیوں کی آپ کو جو ہے وہ الف لام کے ساتھ مثال بتائی ہے، ایگزامپل بتائی ہے۔ تو اس میں جو لغۃ سہلۃ کیا ہے؟ وہ موصوف اور صفت ہے، کیونکہ ان دونوں کی اعرابی حالت جو ہے وہ کیا ہے؟ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال اس لیسن میں سے؟ ٹھیک ہے، آگے بھی ہے آپ لوگوں کا۔ العربیۃ لغۃ جمیلۃ، الحمدللہ، عربک خوبصورت زبان ہے، جمیلۃ خوبصورت، لغۃ زبان۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ لغۃ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ مؤنث ہے، شاباش۔ تو اس کے ساتھ جو اس کی صفت استعمال کی گئی ہے وہ بھی کیسی یوز کی گئی ہے؟
مونس، مونس استعمال کی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی اسم کی بات کی جا رہی ہے اور وہ مونس ہے تو اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی مونس ہو جائے گی، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں عمار طالب مجتہد، عمار محنتی طالب علم ہے. ومحمود طالب کسلان، اور محمود سست اسٹوڈنٹ ہے. اب کسلانو ایک ایسا ورڈ ہے جس کی اعرابی حالت کو ہم کبھی چینج نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایسے ہی دکھے گا. لاسٹ لیسن میں نے آپ بتایا تھا کہ الف اور نون جس بھی نام کے آخر میں، جس بھی اسم کے آخر میں الف اور نون آ جاتا ہے وہ آ جاتے ہیں ایک ایسی چیز، ایسی آپ کہہ لیں کہ اس طرح کے ورڈز میں شامل ہو جاتے ہیں جن کی اعرابی حالت کبھی چینج نہیں ہو سکتی، جیسے عثمان، ٹھیک ہے، کسلان، عطشان، غضبان، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس کی اعرابی حالت ہم کبھی چینج نہیں کر سکتے، یہ ایسے ہی رہتے سیم. عربک میں بہت سے ایسے ورڈز آپ کو ملیں گے. اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں من انتا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا انا طالب، میں اسٹوڈنٹ ہوں. انتا طالب جدید، کیا آپ نیو اسٹوڈنٹ ہیں؟ ایک ہے الطالب جدید، اسٹوڈنٹ نیا ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ایک کیا ہو جاتا ہے الطالب، اس میں بن جاتا ہے آپ کا کہہ لیں کہ وہ ایک مبتدا بن جاتا ہے، یعنی کہ جس سے سینٹینس کی ابتدا ہو رہی ہے. اب اس کی صفت اس کی خبر بن گئی کہ کیا ہے وہ جدید، وہ اسٹوڈنٹ نیا ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹ نیا ہے. الطالب جدید، لیکن یہاں پہ کچھ اور پوچھا جا رہا ہے. انتا طالب جدید، کیا آپ نئے اسٹوڈنٹ ہیں؟ کسی سے پوچھنا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا نعم انا طالب جدید، جی ہاں میں نیا اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے جدید کی جو ہے وہ میننگ کی اور اس کے بعد طالبن کی. تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ بھی موصوف اور صفت میں شامل ہو جائیں گے، طالبن اور جدیدن. جہاں بھی آپ دیکھیں کہ جس کی اعرابی حالت دو ورڈز کی سیم ہے وہ موصوف اور صفت میں شامل ہوتے ہیں. دو ہے یا تین ہے، جیسے حامد، مدرس، جدید ہم نے پڑھا. تین اسی وقت ہوگی سیم جب کسی شخص کا نام لیا جا رہا ہوگا اور پھر اس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہاں تک؟ جی کلیئر ہے تینوں کو؟ جی میم. الحمدللہ. چلیں پھر ہم کرتے ہیں تمارین کرتے، ٹھیک ہے. ملائکہ پڑھیے گا اقرا واکتب. محمد طالب قدیم. ٹرانسلیشن. محمد پرانا طالب علم ہے. الذالک رجل مدرس رجل، جدید. ذالک الرجل. الذالک الرجل مدرس جدید. کیا وہ آدمی نیا استاد ہے؟ شاباش، گڈ. آگے بھی لا بتایا. لا ہوا طبیب جدید، نہیں وہ پرانا پرانا نہیں ہے. نیا نہیں وہ پرانا طبیب ہے. پرانا نہیں ہے، جدید نیا، نہیں وہ نیا جدید ہے. طبیب او سوری، نیا ڈاکٹر ہے. ہاضا ٹھیک ہے. درس اچھا مجھے یہ بتائیں ملائکہ کہ یہ جو ہوا ہے اس کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ آدمی کی طرف. آدمی کی طرف. شاباش، گڈ. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ہی، تو یہ ہوا ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے تھرڈ والا پڑھیے. ہی کیا ہوگا؟ وہ مونس ہوگا. جی ہیا ہوگا، وہ مونس کے لیے ہوگا، شی کے لیے. ہاضا درس سائل. هذا درس سهل. یہ آسان سبق ہے. لیسن. یہ درس ہی بول lesson رہے ہیں آپ اردو میں، درس.
ये आसान दर्स है। हम्म अब्बास अब्बास ताजिरुन शहीरुन। अब्बास मशहूर ताजिर है। शाबाश। बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन। बिलाल बड़ा इंजीनियर है। बड़ा इंजीनियर, शाबाश। आगे से आप करिए फाइजा। जी बाजी। अल इनकलीजियतुन लुगतुन सअबतुन। अंग्रेजी अल इंकलीजियतुन नहीं है, तो है। अल इनकलीजियतु लुगतुन सअबतुन। अंग्रेजी सारबतुन मुश्किल मुश्किल। जुबान है, जी शाबाश। मुश्किल जुबान है। वाकई अंत मुश्किल। रजुलुन आप लोग को लगती है गनी। इंग्लिश मुश्किल? इस लेवल पे तो इतनी नहीं मुश्किल लगती, बचपन में लगती। चलिए ठीक है, आगे पढ़िए। अंत रजुलुन गनीयुन, क्या आप मालदार आदमी हैं? ला अना रजुलुन फकीरुन, नहीं मैं गरीब आदमी हूँ। अल शाबाश। काहिरतो मदीनतुन कबीरतुन, काहिरा बड़ा शहर है। शाबाश। अंता मुदर्रिसुन कदीमुन, क्या आप पुराने टीचर हैं? ला अना मुदर्रिसुन जदीदुन, नहीं मैं नया टीचर हूँ। हम्म अहामिदुन तालिबुन इस्लानुन कस कस्लानुन हम्म कस्लानो, हम्म क्या हामिद सुस्त तालिब इल्म है? ला हुआ तालिबुन मुजतहिदुन, नहीं वो मेहनती तालिब इल्म है। शाबाश, बारकल्लाहु फीकुम। ओके नेक्स्ट। अदीन, ضع في الفراغ في الجمل الآتية नातन मुनासिबन। अच्छा, नात अरबिक में ना मौसूफ और सिफत को नात और मनऊत कहते हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं, आगे वैसे लिखा हुआ आएगा। नात मौसूफ और मनऊत सिफत। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना नातन मुनासिबन, यानी कि एक जो है वो आप नातन मीन्स सिफत और मनऊत मौसूफ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक सिफ्त लगानी है, करेक्ट सिफ्त लगानी है, जिससे एक पूरा सेंटेंस बन जाए, मुनासिब सा सेंटेंस बन जाए। समझ आ रही है अदीन? आपके पीछे से ना बहुत आवाज आ रही है, शायद हैंड फ्री आपने लगाई हुई इस वजह से आवाज क्लियर नहीं है आपकी। अब आ रही है सही? जी अब ठीक आ रही है। हदीजतु तालिबतु जदीदुन। खदीजतु तालिबतु जदीदन। खदीजा, दोबारा से पढ़िए। खदीजतु, तालिबतु तू नहीं होती ना वो, तालिबतुन। तालिबतुन हम्म ताजिरुन जदीदुन। सॉरी, जदीदतुन, इसकी जो सिफ्त आप यूज करेंगे ना वो जदीदतुन भी मुअन्नस हो जाएगी। ठीक है, जदीदतुन। जदीदतुन। हम्म हालिदु ताजिरुन कदीमुन। शाबाश। ट्रांसलेशन क्या होगी? खालिदुन ताजिरुन कदीमुन। खालिद एक पुराना ताजिर है। शाबाश। नेक्स्ट थर्ड वाला। अल अरबियतु लुगतुन जमीलतुन। शाबाश। अल अरबिय्यतु लुगतुन जमीलतुन। ठीक है। अल अस्फूरु अल उस्फूरु ताइरु ताइरुन। ताइरुन मैम कलीलन। नहीं, कलील कम को बोलते हैं। छोटा, छोटे को क्या कहेंगे आप? अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, छोटा। सगीरुन
التفاح فاکہۃ لذیذ لذیذتن صفت مونس ہو جائے گی، لذیذتن. لذیذۃ انا مدرس مدرسن. مدرس جدید جدید. ٹھیک ہے. محمد طبیب قدیم قدیم. ٹھیک ہے. الانگلیزیات لغت جمیلہ لغتن. لغت انت جمیلتن. انگلش خوبصورت جی؟ زبان ہے. انگلش خوبصورت زبان ہے آپ کے نزدیک. نہیں میں نے کہا ہے اچھا چلے ٹھیک ہے، جملہ تو بن گیا ہے. ویسے صعبتن مجھے تو مشکل لگتی ہے. وہ صعبتن. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے لگا دیا. چلے کوئی بات نہیں، آگے پڑھیے. انت طالب طالبن. صغیرہ دیکھیں جب الف لام لگا ہوا ہوگا نا تو آپ طالبو پڑھیں گے، طالبو. لیکن الف لام نہیں لگا تو طالبن ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے. طالب ہم صغیرہ کیا القاہرہ پڑھا؟ انت طالبن صغیرہ صغیرن پڑھے نا، صغیرہ تو نہیں پڑھے. صغیرن کیا آپ چھوٹے طالب علم ہیں؟ یہ پڑھ بتانا. صغیر ہم القاہرہ مدینہ جمیلہ القاہرۃ مدینۃ جمیلہ جمیلہ ہوگا. جمیلہ جمیلن ہوگا. القاہرہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ القاہرہ مؤنث مؤنث. تو اس کی صفت کیا ہوگی؟ مؤنث یا مذکر؟ جمیلن یا جمیلتن؟ جمیلۃ اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر پیپر میں ایسے کیا نا، تو نمبر کاٹ دوں گی میں آپ کے. ٹھیک ہے نا، ہٹ جائیں گے بلکہ آپ کے نمبر. اوکے. ضع فی المکان خالی فی الجمل آتیتی منعوتا مناسبہ. اب یہاں پہ آپ نے محترم موصوف کو لگانا ہے جس سے آپ کا جو ہے وہ سینٹینس کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، کون کرے گا یہ؟ میں کروں؟ جی ملائک پڑھیے. العربیات لغۃ سائلۃ سہلۃ. سہلۃ انا طالب قدیم ٹھیک ہے. انا طالب قدیم. عمار تاجر غنی غنی. شاباش. هذا قلم مکسور ٹھیک ہے. شاباش. فیصل طالب فیصل طالب کسلان. اچھا کسلان کی میننگ کیا ہے؟ کسلان میننگ سست. سست. فائزہ آپ بتائیں گی یہاں پہ جو ورڈس ہیں ان کو پہلے پڑھ کے بتائیں گی، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی کیا میننگ ہے. جی باجی. کسلانو، جوعانو، عطشانو، غضبانو، ملآنو. ٹھیک ہے. کسلان کا مطلب کیا ہے؟ سست. سست. جوعان کہتے ہیں بہت زیادہ جو بھوکا شخص ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جوعان، بہت بھوکا. ٹھیک ہے. عطشانو بہت پیاسا، پیاسے کو کہتے ہیں بہت زیادہ پیاسا. اب یہ وہ ورڈز ہیں جن کی اعرابی حالت چینج نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. غضبانو بہت غصے والا. ٹھیک ہے. ملآنو بھرا ہوا. ملآنو بھرا ہوا. اچھا میں نے آپ لوگوں کو شروع میں ایک چیز بتائی کہ جو موصوف
یہاں پہ جیسے آپ نے بلینکس میں بھرا نا عمارن تاجرن غنی، تو تاجر تھا نا وہ بھی موصوف ہی تھا، ٹھیک ہے، اور غنی جو ہے وہ اس کی صفت ہے. یہ آپ کو دوبارہ سے کریکشن کر لیجیے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو نام کے ساتھ جو دوسری آ رہی ہے نا، جی اوکے. اچھا جی، یہاں پہ حامد مدرس جدید، تو مدرس جو ہے نا وہ بھی موصوف ہے اور جدید اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے. یہ کریکٹ کر لیجیے گا اپنے پاس. اچھا جی، ہم لوگ کہاں تھے؟ یہاں پہ تھے. میم جوان یہاں کا کیا جوان؟ جوعان بھوکا، بہت بھوکا. ٹھیک ہے. انا جوعان، میں بھوکا ہوں. انت جوعان، کیا آپ بھوکے ہیں؟ لا انا عطشان، میں پیاسا ہوں. جیسے بہت زیادہ شخص جو ہوتا ہے نا پیاسا، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لماذا المدرس غضبان اليوم، لماذا کہتے ہیں کیوں، why، ٹھیک ہے. لماذا المدرس، ٹیچر کیوں، غضبان، غصے میں تھے، الیوم، آج. الیوم جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں ٹوڈے کو، ٹوڈے. لماذا المدرس غضبان اليوم، ٹیچر آج کیوں غصے میں تھے. جیسے اگر ہم اردو میں سینٹینس اس کو کریں گے، جوعان بھوکا، بہت بھوکا، بھوکے شخص کو کہتے ہیں بہت بھوکا، ٹھیک ہے. الکوب ملآن، کب بھرا ہوا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الکوب ملآن، یعنی جیسے کہ ہم کہیں اگر اس کو اردو میں کہ کب جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا ہے. الکوب ملآن من الماء، ٹھیک ہے، پانی سے بھرا ہوا. کوپ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کب 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 کس طرح سے میں بتاؤں آپ لوگوں کو، کب نہیں بولتے آپ لوگ چائے وغیرہ جس کے اندر پیتے ہیں اچھا آپ، کپ، ٹھیک ہے. کب، ٹھیک ہے. کب، پیالہ بھی کہہ سکتے ہیں. پیالہ پیالی. جی، پیالہ. اوکے، تو آج ہم نے پڑھے الکلمات الجدیدہ. ادین پڑھیے اس کو. جی ادین، الکلمات الجدیدہ پڑھیے. ادین آواز نہیں آ رہی. نہیں ابھی بھی کٹ کے آ رہی ہے. میں لیفٹ کر کے آتی ہوں. اب صحیح آ رہی ہے دین، صحیح آ رہی ہے. اب صحیح آ رہی ہے. اللغت، زبان. اللغت نہیں ہوگا نا، الف لام ہے. اللغت، اللغت، جس کے شروع میں زبان. الف لام لگ جائے شہیر، نا نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. شہیرن، شہیر، دودھ. نہیں، مشہور. مشہور. ہاں. المدینۃ، شہر. الطائر، پرندہ. اليوم، دن. کسلانی، الیوم، دن. کون سا دن؟ آج کا خاص دن، دن. ٹوڈے. آج کا دن. آج کا دن، ٹوڈے. کسلانو، کسلان. کسلانو. لائک، سست. سست. جوان، بھوکا. جوان. جوان، بھوکا. اچھان، پیاسا. ملان، پیالہ. بھرا ہوا. ملآن، جی، ملآن بھرا ہوا. بھرا ہوا. غضبان، غصے سے. غصے والا، غصہ والا، غصے غصہ. غصے والا. العصفور، العصفور، العصفور.
चिड़िया, अल-यौम दिन, आज का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इस लेसन का जो है वो पार्ट बी आज पढ़ेंगे कि नेक्स्ट वीक पढ़ाऊँ मैं आप लोगों को? नेक्स्ट वीक में ना पढ़। नेक्स्ट वीक में पढ़ लें, चले ठीक है। अच्छा, लेसन में से कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है आप लोगों ने? नो मैम। ठीक है, ये है बस नाच ये और एंड पे अल-यौम 2 दफा आया था या कोई फर्क था? नहीं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, एक ही है। एक तो दरमियान में है और एक एंड पे। कोई मसला नहीं है, वो शायद आपको दोबारा याद दिलाना चाह रहे हैं कि अल-यौम भी पढ़ाया हमने, ठीक है, दोबारा से। ओके। सही। अच्छा, अरबिक में मैंने आपको बाजी, बताया ना ये चीज़ जी। मैं ये पूछ रही थी टेस्ट की टाइमिंग आज 12 बजे तक है, मतलब कि रात में कर सकते हैं ना? टेस्ट की टाइमिंग मैंने वैसे कौन से दिन तक की दी है? इस तो आज का 20 डेट तक। लिखा था। 20 नहीं, अच्छा, आज कल 19 तक। है, ठीक है, कल तक है। बस ठीक है, मुझे कल ये तक आप था लोग आज खत्म ना हो। ठीक है, ठीक है। चले ठीक है, सही, यही तक रखते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, आप लोगों ने ना कुरान पाक से ना मौसूफ और सिफत ढूंढ के लिखने हैं, 5 ओके। मौसूफ और सिफत। ठीक है मैं ठीक है आपको एक सुना दूं? जी, बताइए। मैं आपको एक सुना दूं? जी जी, बताइए। 3 वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिकाम। नहीं, ये नहीं है। अजीजुन ये होता है ना, अगर गफूरुन रहीमुन, ये है मौसूफ और सिफत। गफूरुन रहीमुन, आप देखिए जब आप बता दें ना अजीजुन ज़ुल्तिक़ाम, इंतकाम वाला, ठीक है, ज़ुल्तिक़ाम इंतकाम वाला, अजीजुन बहुत जबरदस्त है, और फिर ज़ुल्तिक़ाम इंतकाम वाला है, ये मौसूफ सिफत नहीं है। ठीक है, अजीजुन इसकी सिफ्त हो गई, और ज़ुल्तिक़ाम ये मुदाफिले बन गए। ये बात लोगों को समझाऊंगी कि ये मुदाफिले किससे, ये सेकंड बुक में आप पढ़ेंगे। ओके हम्म, इंशाल्लाह। आपने ये चेक करना है कि दोनों की एराबी हालत सेम हो। अजीजुन में जैसे 2 पेश है, तो जो इसके बाद वाली सिफ्त आ रही है ना, उसके अंदर भी सेम एराब होने चाहिए। ओके। ठीक है ना। और मैम होमवर्क मोहम्मद यही है कि यही है। आपने बस 5 आपने मौसूफ और सिफत ढूंढने, और ये जो इक़रा मकतूब है ना, इसको दोबारा से पढ़िएगा। लिख के भेजना भी है या ऐसे ही? लिख के नहीं भेजिएगा, सिर्फ आप इसको रीड करिएगा। मैं इंशाल्लाह हो सका तो आपको कुछ सेंटेंस भेज दूंगी उर्दू में, बाकी 5 आपने कुरान पाक में से ढूंढने हैं। ओके इंशाल्लाह। ये हो सकता है वकफा बिल्लाहि अजीजुन हकीम। जी, ये हो सकता है अजीजुन हकीमुन, जैसे अगर हम वक्त नहीं करें तो वो बन जाएगा हकीमुन। ठीक है, इसमें अजीजुन और हकीमुन ये सिफ्त है, और बिल्लाही मौसूफ, अल्लाह बिल्लाही, वही इस वजह से हो गया क्योंकि इसकी शुरू में ना बा हर्फ जर आ गया है। बा भी जो है ना वो हर्फ जर होता है। हम्म, चले जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।